عمران خان صاحب کے جو ٹویٹس ہیں جس میں انہوں نے نامزد کیا، ٹویٹس میں ان کے ہینڈل سے، کیا وہ کوٹ ہو سکتے ہیں؟ کورٹ میں کوئی مسئلہ بن سکتا ہے؟ جی نہیں، وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو بالکل نامینیٹ کر سکتے ہیں، اور لیڈر آف دا اپوزیشن کو جب وہ نامینیٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ جو پارلیمنٹری پارٹی ہے وہ اپنے سگنیچرز کے ساتھ وہ بھیجتی ہے. ہم نے جس طرح سینیٹرز نے ساروں نے انسٹرکشنز پہ سگنیچر سائن کر کے اپلیکیشن دی تھی، تو وہ اپلیکیشن کو دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ پیچھے نامزد کس نے کیا. ڈائریکٹر صاحب، آپ ایک سینئر قانون دان بھی ہیں، پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں. اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پہ 2 دسمبر کے بعد سے پابندی لگی ہوئی ہے، ابھی تک ملاقاتیں نہیں ہو رہی. آپ لوگ عدالتوں میں بھی جا چکے ہیں، پارلیمان کے اندر بھی آواز اٹھا چکے ہیں، تو کیا نیا عمل ہوگا اگلا؟ کیونکہ اب آگے جو اہم تعیناتیاں ہوں گی اس میں بھی تو ان سے رجوع کرنا پڑے گا آپ کو. اب اس کا جو سٹیپ ہے نا، وہ اب میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میں خود اس کو دوں گا، اور اس کو ہم نے ہر کوشش کر لی ہے. ہم عدالتوں میں بھی گئے ہیں، ہم نے یہاں بھی ریز کی ہے آواز، ہم کرتے بھی رہیں گے، احتجاج بھی کرتے رہیں گے، لیکن ہم نے بار بار کرنا ہی ہے. ہم ایک چیز ایسی چیز کو ہم صرف اس لیے نہیں ختم کر سکتے کہ ہمیں ناکامی ہو رہی ہے. ہم نے اس کو فالو کرنا ہے اور اس کا مومنٹم بڑھانا ہے. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں کہ اس کا مومنٹم میں اور بڑھوں گا. سر، مذاکرات کے حوالے سے بات یہ کی جا رہی ہے کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ مائنس عمران خان مذاکرات ہوں گے، مطلب ان کے اوپر بات نہیں کی جائے گی. کیا پی ٹی آئی یہ سٹانس لینے کو تیار ہے کہ اگر بات گورنمنٹ سے ہوتی ہے تو عمران خان کا نام لیے بغیر بات ہوگی؟ سر دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جو سمجھدار لوگ ہیں کوئی بھی یہ سوچے گا کہ کوئی بات چیت کا فائدہ بھی ہے جس میں عمران خان صاحب مائنس ہو. وہ تو بات چیت ہی نہیں بنتی میری نظر میں. وہ بات ہی وہاں سے شروع ہوتی ہے اور اینڈ بھی وہاں ہوتی ہے، بیچ میں باقی ڈسکشنز ہیں. تو میں تو کہوں گا کہ شروع اور آخر وہی ہو. سر، بات ہو جائے گی اس طرح؟ کیونکہ گورنمنٹ تو ماننے کو تیار نہیں. انہوں نے کہا اگر عمران خان کے نام پہ کوئی بھی مذاکرات میں چیزیں آتی ہیں تو ہم نہیں کریں گے مذاکرات. تو پھر کیسے مذاکرات ہوں گے سر؟ دیکھیں، یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، لیکن جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ مجھے نہیں نظر آتی کہ ابھی مذاکرات کی کوئی کرن ہے، ابھی کوئی روشنی ہے، لیکن کسی وقت بھی تبدیلی آ سکتی ہے اور مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کبھی بھی مذاکرات نہیں ہوں گے یا یہ کنڈیشن ہے اس لیے مذاکرات نہیں ہوں گی یا بات چیت نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے آگے جا کے کچھ اور سر، ماحول ہو گورنمنٹ کی جائے. طرف سے فی الحال اگر کوئی نہیں ہے. کنڈیشن رکھی جاتی ہے 8 فروری کے حوالے سے کہ مذاکرات میں آنے کو ہم تیار ہیں، لیکن یہ جو 8 فروری والا معاملہ ہے احتجاج جیسے آپ کینسل کر دیں، تو کیا پی ٹی آئی اس کے اوپر تیار ہو جائے گی؟ سر، اس کا فیصلہ صرف ایک ہی شخص کر سکتے ہیں، وہ عمران خان. وہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ 8 فروری کو کال آف کریں یا نہ کریں، اور کسی کے پاس اختیار نہیں ہے اس چیز کا. اگر ملاقات نہیں ہوتی سر تو پھر کیا 8 تو فروری؟ پھر 8 فروری ہوگا. اچھا سر، یہ بتائیے گا سہیل سے اب تک دیکھیں جی، مشکل حالات ہیں، اور مشکل حالات میں وہ اپنی بیسٹ ایفرٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا مومنٹم بنتا جائے گا. ابھی تو شروعات کی ہے. اور 8 فروری کے حوالے سے بتائیے گا کہ ون ڈے کال ہوگی یا پھر اس کے بعد کسی بھی تحریک کا یا پھر کسی لانگ مارچ کا اعلان؟ فی الحال تو ون ڈے کی بات ہے. اور دوسری طرف حکمران یہ کہیں کہ سادگی ہونی چاہیے، کفایت شعاری ہونی چاہیے، میرٹ ہونا چاہیے، اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی ساتھیوں کو پروجیکشن دیں، تو اس پر پوری قوم جو ہے وہ اس کے سر شرم سے جھک گئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے اس غریب ملک، اس قرض والے ملک جس کی قوم پوری قرضوں کے نیچے جکڑی ہوئی ہے، اور ہزاروں لاکھوں بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں جن کے بال سفید ہو گئے ہیں، ان کے والدین کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور دوسری طرف ایک امیر زادہ جو وزیر اعلیٰ کا بیٹا اور پرائم منسٹر کا پوتا دوتا، اور اس کی اس طرح کی شادی، تو یہ قول و فعل کا تضاد ہے. اور یہ ان کو تو چاہیے تھا کہ آپ چلیں جعلی حکمرانی سے ایک مثال قائم کرتے، سادگی کی، ہاں یس، کفایت شعاری کی. اور اب آپ کس طرح آپ ون ڈش لوگوں کو منع کریں گے؟ کس طرح آپ میرج ہالوں پہ چھاپے ماریں گے؟ کس طرح آپ جرمانے کریں گے؟ آپ نے تو وہاں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا، اربوں روپیہ خرچ کر دیا. یہ وہ پیسہ تھا جو عوام کا تھا، یہ پبلک کا پیسہ تھا. تو مجھے اس پر بہت افسوس ہے.